اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ایک قول یہ ہے کہ اس رات کو نور کے ساتھ خاص کیا گیا اور فضیلت دی گئی ہے، جو آسمان سے اللہ عز و جل کے نوری جھنڈے کی مثل نازل ہوتا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ نور بڑے خیمے کی مثل ہے۔ بعض نے کہا کہ وہ طوبہ درخت کا نور ہے، بعض نے کہا کہ رحمت کا نور ہے، بعض نے کہا کہ حمد کے جھنڈے کا نور ہے، بعض کا قول ہے کہ ملائکہ کے پروں کا نور ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ عبادت الہی عز و جل کا نور ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اہل معرفت کے اسرار کا نور ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ ہیبت کا نور ہے۔ پھر شب قدر ایسی پسندیدہ رات ہے جو تمام راتوں سے افضل ہے۔ بعض علماء کرام رحم اللہ تعالی نے اللہ عز و جل کے اس فرمان لیلۃ القدر خیر من الف شہر کی یہ تفسیر کی ہے کہ اس سے مراد ہے کہ اس ایک رات میں 1000 مہینوں سے زیادہ رحمت ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے گویا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس ایک رات میں نافرمانوں اور گناہ گاروں پر میری اس سے زیادہ رحمت ہوتی ہے جتنی 1000 مہینوں میں ان پر ہوتی ہے۔ اس رات کو شب قدر کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ عز و جل کے ہاں اس کی قدر و منزلت اور عظمت بہت زیادہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو الفضل رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ شب قدر میں رزق، موت، امراض، مصائب، بلائے، عافیت، فرحت، سرور، نفع و نقصان اور آئندہ سال کی شب قدر تک کی تمام باتیں لکھ دی جاتی ہیں۔ شب قدر فرشتے جھنڈے لے کر اترتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ شہنشاہ خوش خصال، پیکر حسن و جمال، دافع رنج و ملال، صاحب جود و نوال، رسول بے مثال، بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے۔ جب شب قدر آتی ہے تو سدرۃ المنتہا میں رہنے والے فرشتے اپنے ساتھ 4 جھنڈے لے کر اترتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک جھنڈا میرے دفن کی جگہ، ایک طور سینا پر، ایک مسجد حرام پر اور ایک بیت المقدس پر نصب کرتے ہیں۔ پھر وہ ہر مومن اور مومنہ کے گھر داخل ہو کر انہیں سلام کہتے ہیں۔ اے مومن مرد اور عورت، اللہ عز و جل تمہیں سلام بھیجتا ہے۔ جب فجر طلوع ہوتی ہیں تو سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین و آسمان کے درمیان بلندی پر چلے جاتے ہیں اور اپنے بازو پھیلا دیتے ہیں، اور سورج بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے۔ پھر جبرائیل امین علیہ السلام فرشتوں کو ایک ایک کر کے بلاتے ہیں اور فرشتوں کا نور اور جبرائیل کے پروں کا نور اکٹھا ہو جاتا ہے اور بغیر شعاع کے دودھیا سورج طلوع ہوتا ہے۔ پس جبرائیل امین اور دیگر فرشتے مومنین و مومنات کے لیے دعائے مغفرت کرنے کے لیے زمین و آسمان کے درمیان ٹھہر جاتے ہیں۔ جب شام ہو جاتی ہے تو آسمان دنیا پر جاتے ہیں تو آسمان کے فرشتے ان سے پوچھتے ہیں، ہمارے قابل احترام فرشتوں کو مرحبا، کہاں سے آ رہے ہو؟ تو یہ کہتے ہیں ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آ رہے ہیں۔ آسمان دنیا کے فرشتے پوچھتے ہیں اللہ عز و جل نے ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا ہے؟ تو وہ جواب دیتے ہیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک لوگوں کو بخش دیا اور گنہگاروں کے حق میں ان کی شفاعت قبول فرما لی۔ تو وہ فرشتے صبح تک اس نعمت کے شکر میں اللہ عز و جل کی تسبیح و تمہید اور پاکی بیان کرتے رہتے ہیں جو اس نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ پھر آسمان دنیا کے فرشتے ان سے ایک مرد عورت کے متعلق پوچھتے ہوئے کہتے ہیں فلاں مرد نے کیا کیا، فلاں عورت نے کیا کیا؟ تو وہ کہتے ہیں ہم نے فلاں شخص کو گزشتہ سال عبادت کرتے ہوئے پایا تھا اور اس سال بدعت پر عمل کرتے پایا۔ تو آسمان دنیا کے فرشتے اس کے لیے استغفار کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں گزشتہ سال ہم نے فلاں شخص کو بدعتی پایا تھا مگر اس سال عبادت کرتے ہوئے پایا۔ تو فرشتے اس کے لیے دعا و استغفار کرنے لگتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ کوئی ذکر الہی کر رہا ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی تلاوت قرآن میں مگن ہے اور کوئی رو رہا ہے۔ تو فرشتے ان کے لیے بھی دعا و استغفار شروع کر دیتے ہیں۔ پھر وہ دوسرے آسمان کی طرف جاتے ہیں اور اس طرح وہ ہر آسمان میں ایک دن رات
امت محمدیہ کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے قیام کی جگہ سدرۃ المنتہا میں پہنچ جاتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا ان سے پوچھتا ہے آج کل کہاں غائب ہو؟ تو وہ کہتے ہیں ہم شب قدر میں اللہ عز و جل کی رحمت کے نزول کے وقت اہل زمین کے پاس تھے۔ سدرۃ المنتہا کہتا ہے رب عز و جل نے ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہتے ہیں نیکوں کو بخش دیا گیا اور بروں کے حق میں ان کی شفاعت قبول کر لی گئی۔ تو سدرۃ المنتہا خوشی سے جھومنے لگتا ہے اور اللہ عز و جل کی تسبیح اور ہر عیب سے اس کی پاکی بیان کرتا ہے اور اس پر شکر کرتا ہے جو اللہ عز و جل نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ تو جنت الماوا جھانک کر پوچھتی ہیں اے سدرۃ المنتہا کیوں جھوم رہا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے مجھے میرے رہنے والوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے سے خبر دی کہ اللہ عز و جل نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخش دیا اور بروں کے حق میں نیکوں کی شفاعت قبول فرما لی ہے۔ تو جنت الماوا بلند آواز سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تمجید اور تقدیس کرتی ہے اور اس پر شکر ادا کرتی ہے جو اللہ عز و جل نے اس امت کو عطا فرمایا۔ جب جنت نعیم سنتی ہے تو جھانک کر پوچھتی ہے اے جنت الماوا کیا ہوا؟ وہ کہتی ہے مجھے سدرۃ المنتہا نے اپنے رہنے والوں کے حوالے سے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سن کر خبر دی کہ اللہ عز و جل نے امت محمدی کو بخش دیا اور گنہگاروں کے حق میں نیکوں کی شفاعت قبول فرما لی۔ تو جنت نعیم بھی اسی طرح پکارتی ہے، پھر جنت عدن، پھر اس سے کرسی سنتی ہے تو اسی طرح کہتی ہے، پھر عرش سنتا ہے تو پوچھتا ہے اے کرسی کیا ہوا؟ تو کرسی کہتی ہے مجھے جنت عدن نے جنت نعیم کے حوالے سے جنت الماوا سے سن کر، اس نے سدرۃ المنتہا سے، اس نے اپنے رہنے والوں سے، انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سن کر خبر دی کہ اللہ عز و جل نے امت محمدیہ کو بخش دیا اور نافرمانوں کے حق میں نیکوں کی شفاعت قبول فرما لی۔ یہ سن کر عرش بھی خوشی سے جھومنے لگتا ہے تو اللہ عز و جل پوچھتا ہے کیا ہوا؟ حالانکہ وہ جانتا ہے۔ عرش کہتا ہے یا رب عز و جل مجھے کرسی نے حضرت جبرائیل کے حوالے سے خبر دی کہ تو نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخش دیا اور بروں کے حق میں نیکوں کی شفاعت قبول فرما لی۔ تو اللہ عز و جل فرماتا ہے جبرائیل نے سچ کہا، سدرۃ المنتہا نے سچ کہا، جنت الماوا نے سچ کہا، جنت النعیم نے، جنت العدن، کرسی اور اے عرش تو نے بھی سچ کہا۔ میں نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ اجر و ثواب تیار کیا ہے جو نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی کے دل میں اس کا خیال گزرا۔